السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ابھی جو آخری سیشن ہے ہمارا اس کتاب کا، وہ ہے نواقض لا الہ الا اللہ۔ نواقض کے معنی ہے توڑنے والی چیزیں۔ کیا ہے؟ توڑنے والی چیزیں، نواقض بولتے ہیں اس کو۔ ناقض یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے۔ ناقض مانے کیا؟ توڑنے والی چیز۔ ناقض مانے کیا؟ توڑنے والی چیز۔ جیسے ایک آدمی سو گیا تو ہم بولیں گے نیند ناقض وضو ہے۔ نیند ناقض وضو مطلب وضو کو توڑنے والی ہے نیند۔ جیسے انسان پیشاب پاخانہ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کو بولیں ناقض بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ناقض۔ ناقض توڑنے والی چیز، اس کی جمع کیا ہے؟ پلورل نواقض۔ تو 10 چیزیں ایسی ہیں کتاب میں جو بیان کی گئی ہیں، وہ 10 چیزیں کلمے کو توڑ دیتی ہیں۔ آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگرچہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی چھوڑیں، حج کریں، عمرہ کریں، سب ہے، لیکن اگر یہ چیزوں میں سے کوئی چیز آ گئی آپ کے اندر تو پیچھے کا پورا آپ کا ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا مسئلہ۔ آپ کی توحید ہی ختم ہو گئی، آپ کا ایمان ہی ختم ہو گیا، یعنی اسلام سے انسان باہر ہو جائے گا۔ انسان اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ کلمے کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ آپ جو پڑھے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، اس کے ساتھ شاید کے ساتھ کلمہ آپ علم کے ساتھ پڑھے، آپ کو یقین بھی ہے، آپ کے اندر اخلاص بھی ہے، آپ کے اندر اطاعت بھی ہے، آپ کے اندر کیا ہے؟ سچائی بھی ہے، سب ہے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں آنے کی وجہ سے انسان جو کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کا وہ پڑھنا بیکار ہو جائے گا، اسلام سے انسان باہر نکل کے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس میں سے نمبر 1 چیز کیا ہے؟ الناقض الاول۔ پہلا ناقض کیا ہے؟ شرک اکبر۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ شرک اکبر۔ شرک اکبر۔ اکبر کے معنی کیا؟ بڑا۔ اکبر کے معنی کیا؟ بڑا۔ اور ایک شرک ہے شرک اصغر۔ کیا ہے؟ چھوٹا۔ اصغر معنی کیا؟ چھوٹا۔ شرک اکبر کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کی بندگی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دوسروں کی عبادت بھی کرنا۔ عبادت کچھ بھی ہو، سجدہ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قیام عبادت ہے، اور قربانی عبادت ہے، توکل بھروسہ کرنا عبادت ہے، خوف ڈرنا عبادت ہے، امید رکھنا آس رکھنا عبادت ہے، جانور ذبح کرنا عبادت ہے۔ کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے جو ہونا ہے، آپ اس میں دوسرے کو بھی شریک بنا دیے، دوسرے کو بھی اس میں پارٹنر بنا دیے۔ جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے وہ کام آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دوسروں کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے انکار نہیں کرے آپ، اللہ کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ ایسا سجدہ میں اللہ کو بھی کرتا ہوں، دوسروں کو بھی کرتا ہوں۔ میں دعا اللہ سے بھی مانگتا ہوں، دوسروں سے بھی مانگتا ہوں۔ میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کے سامنے بھی، دوسروں کے سامنے بھی۔ تو یہ ملاوٹ۔ تو ایسا کام کرنے والوں کیا اس کام کو کیا بولتے ہیں؟ شرک اکبر۔ بڑا شرک ہے شرک اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو وہ چاہے۔ اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ
تو اس نے اللہ پر بہت بڑا گناہ باندھا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، اگر انسان شرک اکبر کرنے کے بعد دنیا سے مر گیا، توبہ نہیں کیا، اسلام میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا، تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اگر بندہ شرک نہیں کیا، توحید پر ہے، لیکن اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں، دوسرے گناہ، تو وہ گناہ اللہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ اللہ چاہے تو معاف کرے تو جنت میں بھیج دے ڈائریکٹ، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رحمت ہے، یا اللہ کا انصاف ہے، چاہے تو اللہ اس کو سزا دے جہنم میں گناہ کے حساب سے، وہ اللہ کی مرضی۔ انسان اگر ایمان کی حالت میں گیا تو اس کے گناہ اگر ہیں، اللہ اگر معاف نہیں کیا تو آدمی جہنم میں آتا چند دن کے لیے، پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں آتا۔ اگر اللہ اس کو معاف کر دیا تو وہ آدمی ڈائریکٹ جنتی ہو آتا انشاءاللہ۔ لیکن اگر شرک کیا گیا ہے اللہ کے پاس ہو، اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو مسلمان ہے، اس کا عمل بھی اچھا ہے، جیسا ہی وہ شرک اکبر کیا تو اس کا کلمہ اور جو اس کا اگریمنٹ تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ آدمی اسلام سے باہر چلا گیا۔ دوسروں سے دعا کیا، سجدہ کیا کسی کے سامنے، یا کسی کے آگے رکوع کیا، یا جانور ذبح کیا دوسروں کے نام پر، اللہ کے نام پر نہیں، تو یہ شرک کی چیزیں ہیں۔ تو ایسے ہی انسان کیا ہوتا؟ اسلام سے باہر ہو جاتا۔ اس میں ایک بات ہے ایکسٹرا آپ کو بول رہا ہوں میں، اس کا تعلق ہمارے کورس سے نہیں ہے لیکن بتانا ضروری ہے، اس سے متعلق بات ہے۔ جیسے میں بتایا، رکوع عبادت، سجدہ عبادت، قیام عبادت، قیام مانے ہم جو کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، قربانی عبادت، ڈرنا عبادت، توکل کرنا، بھروسہ کرنا عبادت۔ تو ڈرنا دو طرح کا ہے، ایک ہے نیچرل، اچانک کوئی چیز پڑ گئی فوراً گھبرا گئے، تو وہ شرک نہیں ہے۔ وہ کوئی آدمی آپ کو سامنے آ کے اچانک ایسا ہاتھ ہلایا، اب انکھا موچ دیے تو ڈرے، تو وہ ڈرنا شرک نہیں ہے، وہ نیچرل ہے۔ وہ ایسی ہی توکل ہے، بھروسہ دو طرح کا ہے، ایک انسان کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ ایک انسان کے لیے، ایک اللہ کے لیے۔ آدمی جو بھروسہ ہوتا ہے آدمی کے اوپر، وہ شرک نہیں ہے۔ مجھے بھروسہ ہے شاید جو ہے یہ چیز لا کر پہنچا دیتا ہے شام تک، تو وہ شرک نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بھروسہ ہونے کا ہے وہ بندوں کے اوپر نہیں کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسا اللہ سے ڈرنے کا ہے ویسا بندوں سے نہیں ڈرنا، وہ شرک ہے۔ ایک آدمی آپ کو مار تو بولا تو دل میں ایک گھبراہٹ آتی، ڈر پیدا ہوتا، تو وہ شرک نہیں ہو، وہ تو نیچرل ہے۔ وہ اچانک سانپ آ گیا، اٹھ کے بھاگ گئے سب لوگ، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے؟ ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے لاٹھی ڈال دیے، وہ لکڑی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی، ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے کہا لا تخف، ڈرو نہ کو۔ تو اللہ کیا بولا؟ شرک کرنے کو بولا گیا، ڈرو نہ کو۔ یہ ڈر فطری ہے، یہ اس کو طبعی بولتے ہیں عربی میں، طبعی، نیچرل ہے، انسانی طبیعت میں چیز شامل ہے پہلے سے۔ ڈرنا، کسی دوسرے کے اوپر آس رکھنا، بھروسہ رکھنا، یہ سب جائز ہے۔ اللہ کے لیے جیسی امید لگانا ویسی امید پبلک کے لیے لگانا یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ جیسا اللہ سے ڈرنا، اچھا اللہ سے ڈرنا اور لوگوں سے ڈرنا دونوں میں بہت ڈفرینٹ ہے، دونوں میں بہت۔ انشاءاللہ ہم اگلے سال اللہ باقاعدہ کہا ہے تو انشاءاللہ اگلے سال پڑھیں گے انشاءاللہ ہم لوگوں۔ اس میں اور بہت چیزیں ہیں پڑھنے کے، 10 دن میں کیا پڑھتے ہیں ہم لوگوں، سال بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ ڈرنا اللہ کے لیے الگ ہے، لوگوں سے ڈرنا الگ ہے۔ لوگوں سے اگر کوئی انسان ڈرتا ہے تو انسان ان سے دور بھاگتا، اللہ سے ڈرا تو اللہ سے انسان قریب آتا۔ کیسا ہے؟ الٹا ہے معاملہ۔ جو انسان سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا وہ انسان جو کرتا اللہ سے دور بھاگتا، قریب آتا۔ اگر انسان سے ڈر پیدا ہوگا تو انسان اس سے دور بھاگتا، دونوں فرق ہے۔ تو اللہ کا ڈر ہمارے لیے، اللہ کی رحمت ہمارے لیے کہ بندہ گناہ سے بھاگتا ہے انسان۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ جو عبادت کی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں میں سے کوئی بھی قسم اگر بندہ کسی اور کے لیے اپناتا ہے تو وہ شرک اکبر ہے، وہ بندہ اسلام کے دائرے سے بالکل باہر ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟
وہ پہلے کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھا ہو، کتنے اچھے کام کیوں نہ کیا ہو، کتنے عمرے بھی کیوں نہ کیا ہو، جیسے ہی بڑا شرک کیا ہو وہ بندہ اسلام سے باہر۔ بڑے شرک کا مطلب کیا؟ عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا۔ کس کو بولتے؟ شرک اکبر۔ شرک اکبر کیا مانے؟ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ماننا، دوسروں کی بندگی بھی کرنا اللہ کی کرتے ہوئے، یہ شرک اکبر۔ اور ایک شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس کا مطلب ہے ریاکاری۔ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ کیا ہے وہ؟ دکھاوا۔ دکھانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، نیک عمل کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے آپ کے اندر۔ تو دکھاوے کو بھی شرک کا نام کیوں دیا گیا؟ دونوں میں کچھ ہے سملرٹیز۔ اکبر میں شرک، شرک مطلب اللہ کے علاوہ بندگی اوروں کی کرنا، تو اس کے لیے یوز ہونے والا ورڈ اس کے لیے کیوں یوز ہو رہا ہے؟ ریاکاری کے لیے۔ تو عبادت کس کا حق ہے؟ 100% اللہ کا حق ہے۔ 100% اللہ کا حق ہے۔ اگر میں مانتا ہوں کہ 99% اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، 1% کوئی اور لائق ہے بولے تو شرک ہو گیا۔ تو اللہ کا جو حق ہے اس حق میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کو اس میں انوالو کر رہے ہیں۔ جو عبادت اللہ کے لیے خاص ہونے کا تھا، کیا کرے آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیے، تھوڑا اللہ کو تھوڑا ان کو، یا 70 اللہ کو 30 ان کو، ایسا کر دیا۔ ریاکاری کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ آپ کو نیک کام کرنا تھا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو آپ کے اندر دوسروں کو راضی کرنا بھی دل میں آ گیا۔ تو اللہ ہی کا حق ہے وہ کہ راضی اگر ہم کسی کو کرنا ہے نیک کام کے ذریعے، تو کس کو کرنا راضی؟ اللہ کو کرنا۔ تو اللہ کی رضامندی میں کیا کرے آپ؟ پبلک کی رضامندی کو انوالو کر دیے۔ جیسا مشرک شرک کرنے والا اللہ کی بندگی میں دوسروں کی بندگی کو شامل کر دیا، ویسا ریاکار آدمی کیا کرتا ہے؟ ریاکاری کر کے کیا کرتا ہے؟ پبلک کو خوش کرنے کا ایک طریقہ وہ اس میں انوالو کر دیا۔ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ ہم سے خوش ہو، یہ مقصد ہے ہمارا، اس کو بولتے اخلاص۔ کلمے کا شرط ہے وہ اخلاص ہے نہیں؟ اخلاص مانے کیا ہے؟ پیورٹی۔ ہمارا عمل 100% اللہ کو راضی کرنے کے واسطے ہے۔ ہم نماز پڑھیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم کلاس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم کیا کریں؟ انہیں دوسرے لوگ بھی دیکھ کر کیا ہے؟ میرے سے خوش ہونا، دوسرے لوگ بھی میری تعریف کرنا۔ تو اللہ خوش ہونا بول کے عمل میں جو 100% تھا، آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیا، آپ پبلک بھی اس میں آ گئی اندر، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک اصغر۔ بات سمجھ آ رہی؟ اصل میں ریاکاری کیا معلوم؟ بے چینی ہے، بے چینی۔ ریاکاری سے ہمیشہ بے چین رہتا۔ اخلاص سے عمل کرنے والا، اللہ کے لیے کام کرنے والا، اب مجھے کون برا بولے کون اچھا بولے اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اخلاص کا مطلب ہی یہ ہے کہ نیک کام کرنے والے کی نگاہ میں، نیک کام کرنے والے کی نگاہ میں اس کی تعریف کرنے والا، اس کو برا بولنے والا، دونوں برابر، دونوں فرق کیا بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ عبدالرحیم نے اچھا کام کیا، عبدالمعیز کیا تعریف کرا، یوسف کیا برائی بیان کرا، یوسف اور معیز دونوں برابر اسی نگاہ میں۔ ان تعریف کرنے سے میں کیا ڈبل کام کرنے کا نہیں، برا بولنے سے میں کیا کام چھوڑنے کا نہیں، میں اللہ کا سے کرا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو اس کو بولتے ہیں اخلاص، اللہ کے لیے کام کرنا۔ اب جو انسان ریاکاری کرتا اس کے اندر دل کے اندر بے چینی رہتی، کوئی اگر نہیں دیکھے تو اس کو ٹینشن ہوتا کیا کون دیکھتے نہیں ہے وہ، ہاں ریاکاری اس کو بولتے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں آدمی فل ہے تو اچھا کام کرتا، کام خوب کرتا، جیسے آدمی پبلک پتلی ہو گئی، پبلک آدمی ذرا دل تھے پہلے، اب آدمی ذرا کم ہو گئے بولے تو اس کا جذبہ بھی کمزور ہو پڑا تھا، اب انہیں پکڑا ڈالتا نا کام کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں مسجد کا یا پھر صفائی کا، وضو خانے کا، یا دعوت میں لوگ کھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ لوگ ہمیشہ آپ لوگ کیا ہمیشہ ہوشیار رہنا انشاءاللہ، ہاں یہ نیت سے کرنا ہے کہ بھائی اللہ ہم سے راضی ہو جائے بس، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازتا، آپ کی جو معلومات ہیں، آپ کو جو ایمان ہے، آپ کو جو کانفیڈنس ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، وہ اور بڑھتا ہے انشاءاللہ اخلاص سے۔ تو اگر ریاکاری آنے کا ڈر ہے تو کام چھوڑنا نہیں، ریاکاری کو چھوڑنا۔ شیطان کبھی ایسا بھٹکا تھا، آپ تو دکھانا سے تو کام کر سکا ہے، اور کو شیطان کام سے ڈالتا ہمارے کو، کرنا نہیں، میں دکھانا سے میں کام نہیں کرتا ہوں، نہیں، کام کرنا ہے، ریاکاری چھوڑنا۔
کام چھوڑیں گے تو ڈبل گناہ. دکھاوے کا ڈر دل میں آ گیا, آپ نیک کام چھوڑ دیے تو ڈبل گناہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ دکھاوے کے لیے کرنا گناہ ہے, کہ دکھاوے کے ڈر سے نیک کام چھوڑنا اس سے خطرناک چیز ہے. اس لیے وہ جذبات ختم کروانا, اعوذ باللہ پڑھنا, شیطان بھگانا, ایسا کام کرنا. اللہ سے خاص دعائیں کرنا ہمیشہ. اللہ کے لیے کام کرنے والا ہمیشہ کیا ہے, سکون سے رہتا. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا گیا سورہ مائدہ کے اندر, إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. بے شک جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. یہ آیت بالکل کلیئر ہے کہ شرک کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. تو کلمے کو توڑ دیا اس نے. اسی طرح ایک اور جگہ کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا. کتنے نبیوں کا؟ وہ انعام کے اندر 4-5 آیتیں ہیں, وہ 80 پر 1 سے 4 تک کیا گئی آیتیں, 4 آیتیں ہیں. 4 آیتیں آپ حفظ کر لیے تو اس میں 18 نامہ ہے انبیاء کے. ضرورت ہے ہم یاد رکھنے کی, آیت پڑھتے تو نامہ آتے رہتے ہیں ان سے. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین واسماعیل واليسع ویونس ولوطا وموسیٰ وہارون وسلیمان. ان سے نامہ ہے انبیاء کے نامہ, 18 نامہ ہے. پورے قرآن میں نامہ کہتے ہیں انبیاء کے 25 نامہ ہے, یہاں 18 یہاں سے خالی. بہت آسان ہو نام یاد کرنا سے. تو اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا, اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں گے تو ہم ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے, برباد کر دیں گے. شرک ایسا گناہ ہے, انسان جو بھی نیکیاں کیا ہے زندگی میں سب ضائع ہو جائیں گی. اس کا الٹا ایمان, جیسے بندہ ایمان لاتا پیچھے کے پورے گناہ اس کے نیکیاں بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ توحید کی برکت, یہ شرک کی مذمت, یہ شرک کی برائی. اسی طرح اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ ایک نبی سے پاسبل نہیں ہے شرک. نبی آج دنیا میں آتا کیوں؟ نبی دنیا میں کیوں آتا؟ توحید پھیلانے آتا. اللہ کی بندگی کرو, شرک مت کرو بولے نا سے آتا. پورے بھی شرک کرتا کیا؟ لیکن اللہ خاص تو پکا ہے. اللہ نے کیا کہا, اگر آپ لوگ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی, آپ کے سارے نیک اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 1 کیا ہے؟ شرک اکبر. یہ کرنے سے انسان اسلام سے باہر ہو جائے گا. نمبر 2 ہے اتخاذ الوسائط بین العبد وبین اللہ یدعوہم ویسألہم ویتوکل علیہم. اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ پکڑنا. اللہ اور بندے کے درمیان کنیکشن رہنا. کنیکشن کیا بولتے اس کو؟ کنیکشن. اب شرک کیا ہے؟ اللہ سے ہم دعا کرنا تھا, اللہ سے کر رہے, دعا ان سے بھی کر رہے, یہ شرک اکبر ہے. اس میں کا فرق ہے. دوسرا کیا ہے؟ دعا اللہ سے کر رہے, درمیان میں دوسرے آ رہے, ان کے وسیلے سے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں, یہ بھی شرک ہے. یہ بھی اسلام سے انسان باہر ہے. اے اللہ تو فلاں آدمی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر. ہم سمجھیں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا, خبر بنا درگاہ بنا دیے, تو ہم وہ مرے ہوئے آدمی کو بیچ میں رکھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ بھی انسان اسلام سے باہر ہے. بس سمجھ آ رہی؟ یہ بھی انسان اسلام سے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے, دنیا میں ہزاروں کی لینگویجز ہونے کے باوجود بھی کون سا انسان کون سی لینگویج میں اللہ سے دعا کر رہا ہے, کون سی مخلوق اللہ سے کیا مانگ رہی ہے, کون سی مخلوق اللہ کی بندگی کس لینگویج میں کر رہی ہے, سب کو اللہ کا علم ہے. اللہ کو سب کا علم ہے. اللہ کو معلوم نہیں. اب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کیا بول رہے ہیں اللہ کو معلوم, اور چند لوگ وہاں بیٹھے ہوں, کیا اللہ کو معلوم. تو اللہ کی خوبی ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. تو وسیلے کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کمزور ہے, ڈائریکٹ اللہ قبول نہیں کرتا.
ان کے تھرو اللہ کا جانا ہوتا، کنیکشن بیچ میں لانا۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ کی جو قدرت ہے اس کو ہم لوگ سمجھے ہی نہیں، اس کو ہم لوگ سمجھے ہی نہیں۔ اب مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ میں اگر کوئی کام دوں گا تو عبداللہ جو ہے وہ کام کر رہا تھا، عزیز اللہ پکا وہ کام کرتا۔ اب پھر میں بیچ میں اپنے اللہ کو تو اس کو بولا تھا، مثال دے رہا ہوں، مثال اس کو چھوٹ نہیں ہوتی ہے لیکن مثال بالکل کمزور مثال دے رہا ہوں میں۔ اب لوگ مثال دیتے ہیں، لوگ کیا بولتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ تو مانگنے میں شرم آتی، بیچ میں ایک جنا کون تو رہنا کنیکشن خبر والے بولتے ہیں لوگ۔ مثال دیتے معلوم، تم ڈائریکٹ بات کرتی ہیں سی ایم سے، تمہیں ایک ایم ایل اے پکڑ لو کو جانا سی ایم کرنے، تم ڈائریکٹ ملتی ہے پی ایم سے، ایک ایم پی کو پکڑ جانا پڑتا۔ ارے بھائی یہ سی ایم پی ایم کمزور رہتے ہو، ڈائریکٹ دیتے ہو کہاں سنتی بات کرو، کچن کا آتے ہیں ملنے واسطے، ایک چار میں بات کرو سب ملو ایک ساتھ ہو، کیا بولتا ہوں کون سی بات کرو پہلے بولتا ہوں، کمزور ہے اس مان لیں تم کیا بات کرتے ہو۔ اللہ کے لیے بندے کی مثال دینا غلط فارمولا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے لیے ایگزامپل دینا غلط ہے۔ ایگزامپل کب ہوتی؟ جب دونوں ایکول ہو، جب دونوں ایکول ہو۔ آپ آنس ڈگری پاس کرا، اچھا امتحان لکھا ڈگری پاس کرا، ہاں عزیز اللہ جو ہے 10th پاس کرا، میں بولا تو شرم آتی نہیں تو پاس کرا مالا ڈگری، دونوں ایکول نہیں بھائی، ان بڑا ہے تعلیم بڑی ہے اس کی ایجوکیشن بڑا ہے، اس کے ایجوکیشن کم ہے، حالانکہ دونوں انسان ہیں، دونوں ایک والے ہیں، پھر بھی دونوں برابر نہیں، اس کا کورس الگ، اس کا کورس الگ ہے۔ اب میں بولنا گا یوسف کو ترا پڑھا نہیں تو بول ایک بار پڑھا تھی کیا گئے دیکھے بول بھائی حفظ نہیں کرے ہمیں، چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے نہیں، کریٹر، انسان پورے کیا ہے کریشن، مخلوق ہے۔ تو مثال کس دے رہے ہیں آپ اللہ کے لیے؟ خالق کی مثال دے رہے ہیں آپ مخلوق سے، فارمولا یہ غلط ہے۔ تو اللہ کے لیے پی ایم کی مثال دینا نعوذ باللہ، یہ افسوس کی بات ہے۔ پی ایم کمزور ہے ہمارا، سی ایم کمزور ہے، ان کو موت آتی، انہوں کھا رہے پی رہے، اللہ تعالیٰ کھلانے والا، یہ لوگ کھانے والے ہیں، اللہ پلانے والے، لوگ پینے والے، اللہ مارنے والے لوگ، موت کی گھاٹ اترنے والے ہیں لوگ، اللہ زندگی دیا یہ لوگ زندگی لیے۔ تو آپ دیکھیں تو کیا ہے، مثال دے رہے ہیں انسانوں کی اللہ سے، سی ایم سے ملنا سے ایک ایم ایل اے ہونا والا تھا، سی ایم آپ کی بات نہیں سن سکتا، آپ کو پہچانتا نہیں، اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ سب کو۔ یہ تو ایک جواب اس کا، یہ فارمولا غلط۔ دوسرا جواب یہ ہے اس کا، بیچ میں کون تو گھرانا بول دیں گے بیچ میں۔ دوسرا جواب یہ ہے، اگر آپ کو سی ایم یہ بولتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے تو ڈائریکٹ میرے کو بولنا، بیچ میں کسی بولا ہے بڑھا دو، جب کیا کر دے نہیں جاتے نہیں، اللہ بھی بڑا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا، اللہ فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا تمہاری قبول کروں گا۔ اب پھر کیا بچا؟ تو اللہ کو جاننے والا بندہ، اللہ کی قدرت کتنی ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی نعمتیں کیا ہیں، اللہ کی شان کیسی ہے، اللہ کی بڑائی کیسی ہے، جاننے والا بندہ یہ کام نہیں کرتا۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے، آپ کی نالج جس قدر کمزور ہوگی اللہ کو جاننے کے بارے میں، اتنا انسان قریب ہوتا شرک سے، قریب ہوتا۔ معلومات میں اضافہ ہوتا گیا تو بندہ اللہ کی توحید سے قریب ہوتا رہا۔ اب یہ کہ انسان کو نماز کے بارے میں دو نالج ہے، تو ایک دو باتیں معلوم ہے، اس کا شوق کے ساتھ نماز پڑھنے سے شوق، اس کو دو باتیں معلوم، نماز کو آ رہا بندہ ہو۔ دوسرا انسان ہے، اس کو نماز کے بارے میں 100 باتیں معلوم ہے، اس کا شوق کیسا رہتا؟ اس کا شوق ایک دم تیز رہتا شوق۔ اور ایک انسان ہے، اس کو نماز کے بارے میں 1000 باتیں معلوم۔ جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ویسا بندہ توحید میں گھٹ جم جاتا انسان۔ تو اللہ کو جو لوگ جانتے ہیں نہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، انسانوں کو بیچ میں رکھتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ دعا قبول فرماؤ گے۔ بیچ میں جو وسیلہ ہے، جو کنیکشن ہے، وہ کسی کا بھی جائز نہیں ہے، چاہے نبی کا ہو، چاہے ولی کا ہو، چاہے فرشتے کا ہو، چاہے نیک انسان کا ہو، کوئی بھی ہو، ڈائریکٹ آپ مانگنا اللہ سے ہی مانگنا ہے آپ کو، اللہ کی بات سنتا ہے۔ بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ہمارے اتنے بڑے گناہ ہیں،
ڈائریکٹ تو اللہ سے بولیں شرم آ دیا ہمارے کو. تو انسان کو بول دی کیا یہ بے شرمی بولیں گے. کسی سے اگر گناہ ہوا تو گناہ پبلک سامنے بولنا نہیں میں یہ گناہ کرا اور کو اللہ کو بولنا اللہ معاف کرتا. پبلک کیا کر دی یوز کرے تمہارے کو. کب تو تمہارے کو جمانے بول رہے پسند کو کام کرا نہیں میں مان لیں کیا. ان کیا سوچ کے بلاتا ہے کیا تو بھی صلاح دیتا ہے کہ مشورہ دیتا ہے کہ میرا خاص دوست ہو فرسٹ اسٹینڈ سے لے کے 10 اسٹینڈ تک میں ساتھ ہوں اس کا انٹرویو ساتھ پڑھ رہا ہوں اس کا. میں دیکھے تو کیا جیسے ہی ذرا اختلاف ہوگا بیچ میں تو انسان پورا چھال رہا ہے. انسان کو غلطی نہیں بولنا اپنی. ہاں جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے کانفیڈنس ہے کہ بندہ مجھے کچھ مشورہ دیتا کچھ سمجھاتا ان سے تو اس کو بول سکتے آپ. جیسے اس دور میں مثال دی علماء کرام کہ علماء کرام آپ جا کے ان سے کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے کیسا نکلنا ہے اس سے تو انشاءاللہ وہ آپ کی بات چھپائیں گے اور آپ کو مشورہ دیں گے. اب اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے میں شرم آتی ہے ہمارے کو کیونکہ ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں. تو ایک بڑے عالم صاحب اچھی مثال دی ہے. آپ کتنے بڑے گناہ گار ہیں آپ ابلیس سے بڑھ گئے کیا مجھے ابلیس سے بھی بڑھ گئے مجھے. ہمیں عمل میں کمزور رہیں گے لیکن اللہ کا تو ہمیں انکار نہیں کرے کبھی بھی. اللہ نماز پڑھو بولا نمازیں پڑھتے واہ بولے کبھی ہمیں. ابلیس بولا سجدہ کرو تو نہیں کرتا بولا. ہمیں غفلت سے کچھ کبھی پیچھے ہوئی رہیں گی. ابلیس سے کافر بن گیا. ہم لوگ تو مانتے نا اس چیز کو. ابلیس کس سے مانگا ابلیس کو اللہ نکال دیا اپنی رحمت سے. اب جاتے کیا بولا ابلیس دنیا میں مجھے جانے کے بعد مجھے قیامت تک موت میں آنا. مجھے قیامت تک کئی کو تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے بھٹکانے کے لیے. یہ دعا کسے کرا ابلیس اللہ سے کرا. دعا کیسا ہے دیکھو. جو اللہ کا حکم نہیں ماننے سے ابلیس کافر بن گیا وہ کس سے مانگ رہا مہلت قیامت تک کے واسطے اللہ سے مانگ رہا ہے. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون اے میرے پروردگار تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک. کس کے لیے تیرے بندوں کو بھگانے کے لیے. لآتینہم من بین ایدیہم سامنے بھٹکاؤں گا میں من خلفہم پیچھے سے وعن ایمانہم سیدھی طرف سے وعن شمائلہم بائیں طرف سے میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے بھٹکا رہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرمایا میرے جو سچے پکے بندے ہیں وہ تیری بات نہیں مانتے جا رہا اللہ تعالیٰ. ابلیس کا بھی زور ہے ہمارے اوپر. شیطان کا اٹیک ہے ہمارے اوپر. اگر ہمارے نالج بڑھ کے اسلام کے بارے میں اگر ہم دینی محفل سے جڑتے ہیں ہمیشہ دوستی ہماری اچھی رہتی ہے تو ابلیس کا اثر ذرا بھی نہ ہوتا. ابلیس کا اثر وہی شیطان ہے جو بھٹکا لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکا. پھر بھی کتنے لوگ تھے چاہیے ہماری جماعت میں مثال دے رہا ہوں میں. رمضان چھوڑ دو رمضان کے بعد دیکھو عید کے دن اثر میں دیکھو عید کے دن ظہر میں آدمی بولا گئے اثر میں پبلک کم ہوا تھی. شیطان ان کو بھٹکایا ان کو ہی بھٹکایا انہوں اس کو پکڑا رہے نہیں نماز کو آ گئے. ایسے دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو سال کے 12 مہینے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. شیطان لکو نہیں ان کے ساتھ. تو وہ اتنے پرفیکٹ بن گئے ہیں کہ ان کے اوپر شیطان کا چلنے کا معاملہ نہیں بلکہ شیطان کی جو چال ہے وہ کمزور پڑ گئی ان کے سامنے ان کے ایمان کے سامنے. اب جو لوگ نماز کو نہیں آئے شیطان ان کے اوپر حاوی ہو گیا. تو ابلیس کس سے مانگا مہلت اللہ سے مانگا. حالانکہ وہ چاہتا تو بیچ میں کنیکشن رکھ سکتا تھا. کس کو کنیکشن رکھ سکتا ہو کس کو امتیاز. ابلیس چاہتا تو بھی اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسروں کو بیچ میں رکھ سکتا تھا. ان کے تھرو اللہ قبول کر دعا والوں کو. کون تھے وہ کون تھے کون انسان آدم علیہ السلام. ایک نبی ولی نہیں ہوتا کیا. نبی سے بڑا ولی کون دنیا میں ہے. ولی بول تو ایک انسان کو بولتے ہیں. آپ بھی ہو سکتے ولی. جو بھی انسان اللہ کو ڈرتا اپنے بارے میں کوئی بھی نہیں بول سکتا اپنے ولی بول کے لیکن دوسروں کو بول سکتے آپ جو آدمی نمازی ہے جو آدمی نمازی ہے حرام چیزوں سے بچتا ہے حلال چیزیں کھاتا ہے میکزیمم نہیں کیا اس کے آپ جان رہے تو اس کو ولی بول سکتے آپ. تو یہ تو نبی آدم علیہ السلام وہ نبی ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا ولی ہوتے ہوئے بھی اے اللہ تو مہلت دے آدم علیہ السلام کے تھرو ہونے والا ڈائریکٹ اے میرے رب ربی اے میرے رب بولا ابلیس. دیکھو
علماء اکرام کہتے ہیں ابلیس جو سجدے کا انکار کر کے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اگر اسی وقت وہ پچھتانے کے بعد اللہ سے معافی مانگتا تو اللہ اس کو معاف کرے گا. معافی نہیں ہے شرک کی، معافی نہیں مانگا، الٹا بحث کیا. اللہ اکبر، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، بحث کیا الٹا. یہ کفر ہے، بندے سے کافر بندہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پہلا نمبر کیا ہے ناقص؟ پہلا کیا ہے؟ شرک اکبر. دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں کنیکشن لانا، اس کو بولتے وسیلہ بولتے. کیا بولتے اس کو؟ قرآن کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی جو نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع پہنچاتے ہیں. نہ نقصان ان کے ہاتھ میں اور نہ نفع ان کے ہاتھ میں ہے، ایسے بندگی کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ ان کی بندگی، جن کی بندگی یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں نقصان بھی نہیں ہے اور ان کا نفع بھی نہیں ہے. نہ ان کا کچھ بگاڑیں گے اور نہ ان کو کچھ بھلائی کریں گے. کیا مطلب اس کا؟ اگر یہ بندگی کرنے والے ان کی بندگی کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ان کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. نہیں سمجھے بات کو؟ اب میں یہ بات کر رہا ہوں اللہ کی، ساتھ ساتھ اور ایک پتھر کی بات کر رہا ہوں. میں اگر میں وہ پتھر کی بندگی کرنا چھوڑ دیا تو پتھر میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر میں پتھر سے دعا کر رہا ہوں تو وہ مجھے نفع دے نہیں سکتا. دو میں فیل. نقصان تو میرا ہی ہے، میں جانا بھی جاؤں گا، لیکن نقصان وہ نہیں کر سکتا میرا، وہ تو اللہ کرے گا. تو اللہ ہم کو نقصان کر سکتا ہے، تو اللہ کے نقصان سے ہم لوگ بچنا، اس کے لیے کیا کرنا؟ اللہ کی بات کرنا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ لوگ کہتے ہیں یہ تمام معبودان باطلہ اللہ کے پاس ہمارے لیے سفارش کریں گے. یہ سب بیچ میں کنیکشن ہے ہمارے لیے، وسیلہ ہے سب. یہ ہمارے حق میں اللہ کے پاس سفارش کریں گے. ان کے ذریعے گئے تو اللہ ہمیں معاف کرتا. اللہ نے سوال کیا قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ فرماتا ہے اتنبئون اللہ، کیا آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایسا انفارمیشن دے رہے ہیں جو اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ تو ان کے تھرو ہے تو اللہ معاف کرتا ہو، اللہ کو نہیں معلوم تو معلوم کرا دیں اللہ کو. اللہ اکبر. اللہ کی قدرت سمجھو پہلے، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی رحمت کتنی بڑی سمجھنا ہے ہم کو اللہ سے مانگنے کے لیے. اللہ فرماتا ہے آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سفارش کریں گے اللہ کے پاس، تو یہ بات اللہ کو نہیں معلوم تھی، آپ لوگ آگے معلوم کرا رہے ہیں اللہ کو. ایسا ہے کیا؟ اس میں علماء لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا کہتا ہے اللہ کو نہیں معلوم تھی وہ چیز، ہم معلوم کرے تو وہ بندہ کافر ہو گیا. نہیں، وہ بندہ اگر وہ بندہ بولتا ہے کہ نہیں اللہ کو معلوم ہے وہ نہیں ہے تو آپ لوگ کو کام چھوڑ دو، پھر کیسا بھی اٹکنے کا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکوں کے بارے میں، مشرک جو کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی بندگی کرتے ہیں تاکہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کریں. ہم بندگی کریں نا ان کی اس لیے نہیں کہ وہ لوگ عبادت کے لائق ہے، نہیں، ہم اس لیے بندگی کر رہے ہیں ان کی کہ وہ اللہ سے قریب کریں گے. بہانے سب، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. ایک اور جو اللہ فرماتا ہے تم جن کی بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک. دیکھیں چھلکا گٹلی کے اوپر کھجور کی گٹلی، جب کھجور کھائے تو آپ لوگ کل دیکھو یاد سے بھول جانا وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر باریک کور رہتا، ایک دم پتلا رہتا ہو، تو وہ بھی ان کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کے بھی وہ لوگ بڑے نہیں، مالک نہیں. کون؟ جن کی بندگی دنیا میں ہو رہی ہے، نہ میں نہ آپ، اللہ ہی چھلکے کا مالک ہے. اللہ کے علاوہ جن کی بندگی ہو رہی ہے وہ اتنے کمزور ہیں، ان کی ملکیت میں، ان کی اونرشپ میں وہ بھی نہیں ہے گٹلی کا چھلکا. اللہ فرماتا ہے اگر آپ ان سے دعا کریں گے لا يسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے. نمبر 1، اگر آپ دعا کریں گے ان سے تو وہ دعا تمہاری نہیں سنتے. پہلی بات وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن لیے، سپوز اگر سن لیے تو قبول تو نہیں کریں گے.
قبول نا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے روز تم جو شرک کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ اس کا انکار کر دیں گے. ہم مالے با کہ ان کیا کریں گے؟ ہم سمجھ رہے ہیں ان کے تھرو اللہ کے پاس گئے تو ہم قیامت آخرت میں بیڑا پار کرتی ہے ہمارا. ہم سمجھ رہے ہیں قیامت کے روز وہ خود بولیں گے اللہ ہمیں معلوم نہیں کیا کرے سو، وہ بھی جہنمی ہم بھی جہنمی. بات سمجھ آ رہی؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ تعالیٰ جیسا آپ کو بتاتا ہے باتیں ویسا آپ کو کوئی بھی باتیں آپ کو نہیں بتاتا. آج کے ہم کتنے پڑھے ہیں؟ 2 پڑھے ہم. کیا بولتے ہیں اس کو؟ نواقض اسلام بولتے ہیں یا نواقض لا الہ الا اللہ بولتے ہیں. نہیں، کلمے کو توڑنے والے. نمبر 1 کیا؟ شرک اکبر. کیا مطلب؟ بندگی جو اللہ کے لیے خاص ہونے کا تھا اس میں دوسروں کو بھی انوالو کرنا، شریک کرنا. جیسے نماز اللہ کے لیے پڑھے دوسروں کے لیے پڑھے، سجدہ اللہ کو کرے دوسروں سے کرے، دعا اللہ سے مانگے دوسروں سے مانگے، شرک ہوگا. نمبر 2 کیا ہے؟ اللہ سے ہی مانگنا لیکن بیچ میں کسی کو لانا، وسیلہ. کیا بولتے اس کو؟ وسیلہ. ہاں، البتہ اگر کوئی آدمی زندہ ہے تو وہ زندے آدمی سے دعا کی ریکویسٹ کرنا یہ جائز ہے اسلام میں، اس کو شرک نہیں بولتے اس کو. اب لوگوں کیا کرتے ہیں معلوم؟ آدمی جا کے ان کو بولے ولی کو، نیک آدمی کو، تمہیں میں بول دعا کرو اور تو کس کو بولی؟ تو زندہ الگ مردہ الگ. زندہ آدمی آپ کی ریکویسٹ سن کے آپ کے حق میں اللہ سے دعا کر سکتا ہے، وہ آدمی سن سکتا بھی نہیں آپ کی بات. اگر وہ جنتی ہے تو آرام سے سو گیا ہے نعمتوں میں، اگر وہ جہنمی ہے تو خبر والا، اس کی تکلیف اس کو ہے، اس کی تکلیف اس کو ہے. ہمیں ہماری دعا کیا سنتا ہو؟ تو پہلا کا شرک اکبر، دوسرا کیا ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان میں وسیلہ لانا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھ لیں گے 4، پرسوں 4 ختم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.